جلد از جلد جو ہے عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کرنا دیکھیے چاہیے. فوراً اسپتال منتقل کیا جائے، ان کے مقدمات فوراً لگائے جائیں، جو بیل کی درخواست ہے، سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست ہے، اس پہ فوراً سنوائی ہو. خان صاحب ایک لمحے کے لیے بھی اب جیل میں نہیں رہ سکتے. ان کو نہ صرف اسپتال بلکہ ان کو رہائی، ان کو فوراً کو رہائی. معلوم ہے کہ آج سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ہیئرنگ تھی اور وہاں پر ایک رپورٹ پیش کی گئی جو ملاقات ہوئی تھی سلمان صفدر صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ. اور وہ رپورٹ میرے خیال میں آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ اس میں کس چیز کا ذکر تھا اور عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت کس حد تک خراب ہو چکی ہے. پہلے بار بار عمران خان صاحب نے جیل انتظامیہ کو آگاہ کیا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا. اس کے بعد جب حالات اس حد تک پہنچے کہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس کے بعد ان کے ذاتی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر، ان کو اعتماد میں لیے بغیر، عمران خان صاحب کی فیملی کو اعتماد میں لیے بغیر ہسپتال لے جایا گیا. ان کو وہاں پر انجیکشن لگایا گیا اور کسی سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی اس حوالے سے، نہ ان کے ذاتی ڈاکٹر سے نہ ان کی فیملی سے. آج جو خطرناک رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب کی آنکھ تقریباً 15% ان کو دکھائی دے رہا ہے ان کی آنکھ سے. یہ انتہائی خطرناک سچویشن ہے اور یہ کرمنل ایکٹ ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے، آئین اور قانون کی خلاف ورزی بھی ہے، جیل مینول کی خلاف ورزی بھی ہے، اور یہ غیر انسانی رویہ ہے. آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، جب نواز شریف صاحب کی صحت کا معاملہ آیا تھا تو یہی جوڈیشری، یہی ہماری صحافی برادری، ان تمام نے مل کر آواز اٹھائی تھی. حالانکہ اس وقت ہمیں معلوم تھا کہ جو ٹیسٹ کرائے گئے ہیں یا جو بیماری ہے وہ جعلی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور ان کو جو ہے جانے دیا ملک سے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں، صحیح ہو یا غلط، لیکن اپنا علاج کروا سکے. لیکن اس وقت وہ آواز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. جوڈیشری کی طرف سے ٹھیک ہے آج 16 تاریخ تک ان کے علاج کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن نیشنل میڈیا خاموش ہے. ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کا تاحیات چیئرمین، وہ اس وقت تکلیف میں ہیں اور ان کو سیریس ایشوز ہیں. تو ہم نے سیاست سے بالاتر ہو کر انسانی اور آئینی گراؤنڈز پر اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں جس پر غور کیا جا رہا ہے. آج باقاعدہ کور کمیٹی کی، پولیٹیکل کمیٹی کی اور ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، ان سب تمام کی میٹنگز ہونے جا رہی ہیں. لیکن آپ سے ہم ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں آپ سب ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ یہ رپورٹ یا صحت کا ایشو پاکستان تحریک انصاف نے نہیں اٹھایا، یہ آپ میں سے ایک صحافی نے اٹھایا ہے. پھر جو ناجائز حکومت ہے اس کے وزیر نے پریس کانفرنس کے ذریعے ہی آپ سب کو بتایا ہے، پوری قوم کو بتایا ہے. حالانکہ وہ رپورٹ جو ہیں وہ اس طرح نہیں تھے کہ پاکستانی قوم اس پر مطمئن ہو. 900 دن سے زیادہ ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی طرف سے کبھی بھی صحت کی شکایت نہیں آئی، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے
صحت کے حوالے سے کوئی بات کی گئی، لیکن اگر آج یہ ہماری دوسری پریس ٹاک ہے اور ہم اس حوالے سے آپ کو مدعو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات سیریس ہے، اور اگر irreversible نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ہو، تو پھر آواز اٹھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بھی انشاءاللہ سیریس اقدامات اٹھانے ہیں۔ آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی عمران خان صاحب کے لیے، ہمارے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی مل کر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور اس کو جو ہے اس چنگل سے جو ناجائز حکومت کے قید میں ہے، جو ظالموں کے قید میں ہیں، اس سے باہر نکالنا ہے اور اس کا پراپر علاج کروانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستانی تاریخ میں پستی کی ایک نئی سطح ہے۔ بہت دور گزرے ہیں، تاریخ دور، مارشل لاء کے دور اس قوم کی تقدیر میں۔ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں۔ عمران خان نے وہ سب کچھ سہا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک سیاسی قیدی کو بنیادی جو صحت کی سہولت ہے اس سے محروم رکھا جائے۔ خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو آج یہ بتایا ہے، جو ان کی رپورٹ آج دی گئی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ 3 ماہ سے ان کو آنکھ میں شدید تکلیف تھی، یعنی نومبر کے مہینے میں کسی وقت یہ تکلیف شدت اختیار کر گئی، لیکن اس کے باوجود ان کو طبی امداد نہیں دی گئی، ڈاکٹر کو نہیں بلایا گیا، جیل کے جو ڈاکٹر تھے وہی ان کو دیکھتے رہے، اور جب ان کی بینائی اپنی دائیں آنکھ میں مکمل طور پہ ختم ہو گئی تو پھر غفور انجم کو تبدیل کیا گیا، نیا ایک ایڈمنسٹریٹر بلایا گیا، اس نے بھی آ کر 10 دن لگائے۔ یہ 26 جنوری ہے جب خان صاحب کو پمس ہسپتال لے کر گئے اور ان کو وہ انجیکشن لگایا، جس کے بعد ان کی کچھ نظر بحال ہوئی ہے 10-15%۔ تو یہ ایک ایسا بہیمانہ سلوک ہے، یہ ایسا سفاکانہ سلوک ہے جس کی مثال میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ کسی نے ایسا نہیں کیا۔ ایک بڑا سیاسی لیڈر جس کو آپ نے سیاسی مقدمات میں جیل میں رکھا ہے، جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا ہے، جس کے مقدمات کو آپ سننے کی آپ میں تاب نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ 1 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اپیلوں کو سننے سے قاصر ہے۔ تو ایسے میں آپ نے یہ سلوک برپا کیا۔ تو اب جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے وہ بالکل واضح کرتی ہے کہ اس نظام میں نہ آئین کے لیے کوئی قدر ہے، نہ قانون کے لیے قدر ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں انسانیت اور شرافت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ تو جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کی کوئی وقت نہیں ہے، ہم مکمل طور پہ محکوم لوگ ہیں اس ملک میں۔ تو ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے، بنیادی فیصلے کرنے ہیں اپنے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے۔ کیا ہم نے اس ملک میں اسی طرح سسکنا ہے ایک ایک کو کر کے؟ کیا انہوں نے اسی طرح کچلنا ہے اور ہم نے یہ ہونے دینا ہے، یا ہم نے کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کرنی ہے؟ تو جیسا کہ سی ایم صاحب نے کہا، آج ہم کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، ہم ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان کو فی الفور جیل سے ہسپتال منتقل کیا جائے گا، ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کو فی الفور خان صاحب کا معائنہ کرنے دیا جائے گا، ان آنکھ کے جو اسپیشلسٹ ہیں آنکھ کی بیماریوں کے، جن پہ ہمیں اعتماد ہے، ان کو خان صاحب کو دیکھنے دیا جائے گا، اور جو صورتحال ہے وہ وضاحت سے سامنے لائی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں پہلے 5 دن انہوں نے انکار کیا 26 جنوری کے بعد کہ کچھ ہوا ہی نہیں، خان صاحب کو اسپتال لے کر ہی نہیں گئے۔ اس کے بعد جب مانا تو یہ کہا کہ 20 منٹ کی بات تھی، خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے۔ یہ اتنا کبھی فیل تھا کہ اس کو چھپانا میں سمجھتا ہوں ایک بے وقوفی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان پہ یہ کچھ ہو جائے اور قوم کو پتہ نہ چلے؟ یہ جلدی یا بدیر پتہ چلنا تھا۔ یہ ایک بدحواس نظام ہے جو بے وقوفانہ فیصلے کر رہا ہے۔ اس ملک کی تقدیر اس نظام کے ہاتھ میں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو ہم آگے بڑھیں گے، اب کوئی موقع نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس اس کے سوا راستہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور عمران خان کی حفاظت کریں، اس ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے 1 دن میں، آج شام جو ہماری ملاقاتیں ہیں، جو میٹنگز ہیں، انشاءاللہ اگلے 1 آدھ دن میں ایک واضح لائحہ عمل سامنے آئے گا۔ ہر صوبے میں جو ہمارے صدور ہیں، جو چیف آرگنائزر ہیں، وہ اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ ہر صوبے نے
آگے بڑھنا ہے، ہر صوبے کی عوام نے آگے بڑھنا ہے۔ عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے، وہ کسی ایک صوبے کا لیڈر نہیں ہے، تو پورے پاکستان نے اس حوالے سے اپنا رد عمل دینا ہے، اور یہ رد عمل بہت جلد سامنے آئے گا۔ ہم ایک پرامن جماعت ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم قانون کی پابند جماعت ہیں، اور ہم ایسا ہی رکھیں گے اپنا رویہ، لیکن ہمیں حق حاصل ہے اس دھرتی پہ چلنے کا، ہمیں حق حاصل ہے اپنی آواز بلند کرنے کا، کوئی یہ حق ہم سے چھین نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں یہ قوم یک زبان ہو کر اپنی آواز بلند کرے گی۔ ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہیں، ہم اس ملک کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا آنے کا شکریہ۔ آج جس طرح سیم صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر، سپورٹر، ہمارے جتنی بھی عہدیداران ہیں، ایم این اے صاحبان شدید غم و غصے میں ہیں اور شدید پریشانی میں بھی ہے کہ خان صاحب کی نہ اس کو رسائی اس کے اپنوں کی ملتی تھی، نہ ڈاکٹر کی ملتی ہے، نہ وکیلوں کی ملتی تھی، اور آج حالات اس طرف آ گئے کہ وہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس کی بیماری کا ذکر نہیں کیا تھا، یہ آپ لوگوں کی طرف سے نکل گیا تھا اور آپ لوگوں نے خود اس کو لے کے گئے۔ یہ ہماری نہ خواہش تھی، نہ فرمائش تھی، نہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی جب خان صاحب کو ڈاکٹر کے سامنے لکھایا گیا۔ تو اس حالات میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور میں صرف سب سے اہم تو ہمارے لیے خان صاحب کی صحت ہے، اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں ہمارا ایک ایم این اے صاحب جس کو لیمفوما ہو گیا ہے، عادل بھائی زئی صاحب، اور اس کی صحت کا بھی مسئلہ ہے۔ اس کو سیاہ ڈاکٹر نے تجویز دی ہے کہ وہ باہر دے کے باہر اس کو لے کے جائے اور وہاں پر اس کے علاج کرے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں آج 2 فیڈرل منسٹر سے مل کے آیا ہوں، دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ بھائی جان ہم بے بس ہے۔ تو اگر آپ بے بس ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے، اگر وہ نام ہم لے یا نہ لے سب کو پتہ ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس چور لٹیروں کو کس نے ہم پہ مسلط کیا ہے، سب کو پتہ ہے کہ کس کی سپورٹ سے یہ حکومت چل رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ عدالتوں کو کس نے کنٹرول کیا، سب کو پتہ ہے کہ آپ میڈیا والوں کو کس نے کنٹرول کیا، کیا بات ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی، کیا چلائیں گے، کیا نہیں چلائیں گے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم پہ FIR کاٹ کے، جس طرح آپ ہمارے ورکرز کے جو ہمارے 45 کے MPS صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، اور یہاں پر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اختلاف کرتے ہیں، ہمیں بھی کچھ چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے، اگر ہماری ورکر کی طرف سے کوئی غیر مناسب بات ہوتی ہے ہم کبھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ ایک MPA کو جس کو لوگ نے ووٹ دیا ہے اور آپ اس کو مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں، اس کے مینڈیٹ کی اس کی جگہ کسی اور کو MPA بناتے، اس کے MNA کیوں بتاتے، جس طرح ہماری کراچی کے ہمارے ایکس MNA فہیم صاحب کے ساتھ MPA صاحب، اس کے ساتھ جو ہمارے اور MPA صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے ریاستی اداروں نے کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی۔ آپ ہمیں ننگا کرے، آپ ہمیں FIR کاٹے، آپ ہمیں تنگ کرے، آپ ہمیں ذلیل کرے، لیکن آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس سے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت بڑھے گی۔ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں اور کریں گے، مزید بڑھے گی ان رویوں کی وجہ سے۔ آپ جو یہ کر رہے آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا مینڈیٹ چوری کرے، آپ ہم پہ چوروں کو کے اور پھر ہمیں جو ہے ملی نغموں کے پیچھے لگائے کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ روئے۔ ہم بھی رونا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ رونا چاہتے ہیں، لیکن صرف آپ کے ساتھ نہیں رونا چاہتے۔ ہم اگر دہشت گردوں کو اس طرح آج کل جس طرح بلوچستان میں واقعات ہوئے، جس طرح اس دن واقعات ہوئے، ہمیں تکلیف ہے، لیکن نہ آپ لوگوں میں ہمت ہے، نہ ہم یہ ہمت کر سکتے۔ اگر ہم ہمت کرتے تو نیب والے آ جاتے، پھر وارنٹ نکل جاتی ہے، پھر ہم پہ FIR ہوتی ہے، پھر ہمیں اٹھایا جاتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ انٹیلیجنس اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو اٹھاؤ، اس کو لگاؤ، اس کو مارو۔ یہ نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں تحفظ دے، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آج اگر ایک لیڈر نے 55% میرٹ کے شیئر لیے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج جس طرح اسمبلی میں بات ہوئی تھی، پہلے ایک لیڈر کے بیٹے نے سولر پینل خریدے تو لوگوں پہ پینل لیے، جب پینل اس کی ساری مال بک گئی، آج بیٹیوں میں اس نے انویسٹ کی، آپ نے وہ کرے تو آپ ذمہ دار ہے سب کو پتا ہے کہ چور لٹوروں کو کس نے ہمارے مسلط کیا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، میں اداروں کے پیچھے کھڑا ہوں، میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں، چاہے مجھے گالیاں پڑے، چاہے میں چاہتا ہوں وہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جن کی رویوں کے ساتھ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان رابطے بڑھتے، آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ میرا ورکر جو ہے اپنی شہیدوں کے ساتھ روئے،
میں چاہتا ہوں کہ میرے ورکر اپنے سپاہیوں کو سلام کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہو، آپ ہمیں ڈی چوک میں ہمارے پرامن ورکر کو جو ہے وہاں پر گولیاں مارے، آپ ہمارے ورکر پہ FIR کرے، اس کو ذلیل کرے۔ میرے 22 ہزار لوگ روزانہ آتے اور آپ کہتے کہ بدلے میں آپ سے محبت کروں، نہیں کر سکتا آپ سے محبت، اس ٹائم تک نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی نہ کرے، آپ آئین پہ نہ مانے اور مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کرے کہ میں آئین مانوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ عدالت ہو، آپ مجھے بتائیں میرے پاس آپشن کیا رہ گیا؟ آپ نے عدالتوں کو کنٹرول کیا، آپ نے پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا، میں بات کرتا ہوں تو اٹھایا جاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں تو مارا جاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں تو ننگا کیا جاتا ہوں، میرے پاس کیا آپشن ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر آج ورکر نہیں نکل رہا تو ہم جو آگے بیٹھے ہم ذمہ دار ہیں، ہم کالیاں کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے اور میرے ورکر ایک دوسرے سے لڑے، میں نہیں چاہتا، میں کھڑا ہوں سامنے، میں کھڑا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ورکر اداروں کے سامنے لڑے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے کمزور ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا پاکستان کمزور ہو، لیکن میں انسان ہوں، ہم کب تک یہ برداشت کریں گے؟ کب تک برداشت کریں گے؟ اگر خدا کی قسم میں حلفیہ کہتا ہوں، جس دن ہم اپنے ورکر کے سامنے سے ہٹ گئے، آپ جو ہے آپ کو لوگ جو ہے مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے، آپ مذاق نہ لیں، اس کو تنگ آ گئے۔ آج بھی میں برا بلا سن رہا ہوں، آج بھی میرے اپنے ورکر سے گالیاں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں کہہ رہے؟ جس دن ہمارے اجازت کے بغیر ہمارے ورکر نکل گئے، خدا کی قسم چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بس کرے، اس ملک پہ رحم کرے، آؤ آئین پہ بات کرے، آؤ ایک دوسرے کو معاف کرے، آؤ آگے بڑھے، آگے بڑھے اس ملک کے لیے، ایک دوسرے کو معاف کرے۔ آئے بیٹھ جائے، میں خان کو جانتا ہوں، اس بڑے دل کا مالک ہے، وہ معاف کر دے گا باوجود اس کی۔ یہ تو لوگ کہہ رہے ایکس وزیر اعظم کی بات، ایکس نہیں، موجودہ وزیر اعظم کو آپ نے کیا، سب کو پتا ہے کہ ہم جیت گئے، ہم سے مینڈیٹ چوری کیا گیا، 2000 ووٹوں کے لوگوں کو آپ نے اسمبلی میں لا کے قانون سازی کی۔ آپ کہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، ملک میں تو امن اس صورت میں ہوگا جب ایسا لیڈر جس کی کوئی سہ ہو، جس کے لوگ پیچھے لوگ ہو، جس کی بات کو لوگ مانے، آپ جب پارلیمنٹ کو بھی توقیر کرے، آپ جب اس الیکشن کو بھی توقیر کرے، آپ جب ایسے لوگوں کو مسلط کرے۔ آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی۔ جب آپ پریس کانفرنسوں میں جاتے ہیں تو بھائی جان پوچھے کہ آیا یہ جو بلوچستان کی حکومت آپ نے اس پہ جو امپوز کی، زبردستی دی، اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ آج جو مریم نواز وزیر اعظم چیف منسٹر بنی، اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ محسن نقوی صاحب کو آیا، وہ اس کی سپورٹ ہے، اس کو کیا درد ہے، اس کو کیا عوام سے کیا تعلق ہے، اس نے ووٹ تو نہیں لیا، وہ تو آج بھی جو ہے رنزے گن رہا ہے۔ اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر رنزے گن رہا ہے، اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر اسمبلی نہیں آتا، اس حالات میں میرا وزیر اعظم نہیں آتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے عوام نے منتخب نہیں کیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے جس نے منتخب کیا میں اس کے آگے پیچھے جاؤں گا۔ آپ عمران خان نے کتنا جینا ہے؟ عمران خان کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے، یہ مستقبل پاکستان کے مستقبل کا ایشو ہے۔ آپ سے ہمارے جو یوتھ ہے وہ بہت دور جا چکے ہیں، اور یہ آپ کو زندہ آباد اس ٹائم تک نہیں کہے گے جب تک عمران خان زندہ آباد نہیں کہیں گے۔ یہ سن لیں، آپ جو بھی کرے، میں ہر بار کہتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میں آپ سے ڈرتا ہوں، میں کمزور ہوں، میں بچوں والا ہوں، میں بیوی والا ہوں، لیکن مجھے جو ریپلیس کرے گا وہ آئے گا، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بس کرے، عقل کے ناخن لے، عقل کے ناخن لے کر آپ خان کو توڑ سکتے تھے تو 3 سال میں توڑ دیتے۔ آپ نے جو 9 مئی کا ڈرامہ رچایا، توڑ دیتے۔ کتنے بڑے لوگ آپ نے توڑے۔ عمران خان کا گراف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، آپ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو جو درباری جو بھی کہتے، آپ کو میڈیا والے جو بھی کہتے، جو فرمائشی سروے ہوتی، غلط کہتے، عوام سے جا کے پوچھے، لوگ آپ سے بہت دور جا چکے۔ ہم مضبوط پاکستان چاہتے ہیں، ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کے پیچھے عوام ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے شہیدوں کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ میں بھی روں، لیکن میں ڈی چو کو دیکھتا ہوں، نہیں رونا مجھے نہیں آتا۔ میں ہر اس بندے کو دہشت گرد سمجھتا ہوں، چاہے جس سے بھی تعلق ہو، جو معصوموں کی جان لے، چاہے ڈی چوک میں لے، چاہے بارڈر پہ لے، چاہے خودکش سے لے، میں سب کو دہشت گرد سمجھتا ہوں۔ جو آئین کو نہیں مانتا میں دہشت گرد سمجھتا ہوں، چاہے اس کا تعلق کسی کے ساتھ ہو، کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے۔ اس ملک میں ہم سب کی بقا ہے۔ یہ سیاستیں آتی جاتی گی، وزیر اعظم ہوتا جاتا رہے گا، عہدے جاتے رہیں گے۔ بہت بڑے پیرون گزرے، آج دیکھو کیا ہے، کوئی منہ چھپاتا پھرتا ہے، کوئی واش روم میں گرتا ہے۔ انشاءاللہ جس نے خان کو ستایا وہ ذلیل ہوگا، میرا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ خان صاحب ملک سے لائل ہے،
खुदा के लिए खान साहब की नहीं, मुल्क के लिए बात करता हूँ, आने वाली नस्लों के लिए बात करता हूँ। ये नफरत आपने जो बुई है उसको ख़त्म करे, आओ एक दूसरे को माफ़ करे, आओ आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं इदारों को ओन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इदारे मजबूत हो। वही लोग इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं जो अपनी ख्वाहिश पे उसको चलाना है। वही लोग इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं जिसकी रवैयों की वजह से अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ रहे। इन चोर लुटेरों को जो आपने हम पे मुसल्लत किया है, सबको पता है कि ये चोर है। आप इससे अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। ये जो करप्शन हो रही, जो नाअहली हो गई, आप जिम्मेदार है इसके, आप जिम्मेदार है। आप मुझे जो भी करे, मेरा मुंह चुप कर सकते, मुझ पे FIR मजीद वारंट निकल सकती है, लेकिन ये सच नहीं छुपाए जा सकते। खुदा के लिए, इस मुल्क के लिए आओ, आओ नए पाकिस्तान के लिए बात करो। आपकी ये गलत फहमी है कि इमरान खान को कुछ हो जाएगा। ये जो वर्कर को हम यहाँ बैठे लोगों ने रुका है, वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा। ये नहीं है कि इमरान खान का अंधा होगा और आप आंखों से देखेंगे, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर इमरान खान अल्लाह न करे अंधा होगा तो बहुत से लोग अंधे होंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ। बस कर भाईजान, हम थक गए आपसे नहीं, अपने वर्कर को अब वो हमसे नाराज है। वो कह रहे काल क्यों नहीं देता, मैं मोबाइल ऑन नहीं कर सकता। जिस दिन हमसे हमारे वर्कर मायूस हो गए, वो खुद निकल आए, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस कर। मैं अपील करता हूँ इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। नहीं कि मैं आपसे डरता हूँ, मैं डरता तो 9 मई में पार्टी छोड़ता, मैं डरता तो हथकड़ियों में बात नहीं करता। मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ। आप मुझे डराते हैं, वीडियो पे डराते हैं, बच्चों पे डराते, बीवियों पे डराते, लेकिन जिसकी बीवी नहीं होगी, जिसके बच्चे नहीं होंगे, जिसने पीछे नहीं देखना, फिर बहुत मुश्किल होगा, फिर आंखों में आंखें डालेगा। आप कई मुतालिया पाकिस्तान में नहीं पढ़ाए, जो गलत है, आपकी तारीख में नहीं पढ़ी, जो गलत है। आपके हीरो झूठे, आपके गद्दार झूठे। आपने बादशाह खान को गद्दार कहा, आपने भट्टू को गद्दार कहा। भाईजान आओ तारीख ठीक करे, आओ मुतालिया पाकिस्तान ठीक करे। ये नहीं होगा जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कल उठ गए, कह रहे कि मेरे अपनी बाप की जो है मैं माजरत करता हूँ। भाईजान अपनी बाप की न करे, अपनी करे। जो गलत सीट से आए हो उसकी माफी मांगे, कौम से माफी मांगे कि मैं गलत सीट पे आया हूँ। जो आपने आईन के साथ किया, जो आपने पार्लियामेंट के साथ किया, उसकी माजरत करे। जो हुआ है उसका आपके बाप का हुआ है। आप जो कहते हैं कि ज़िया-उल-हक ने गलत किया, तो आओ ना बैठे ना, ज़िया-उल-हक ने अगर गलत किया तो उसको कौमी मुजरिम डिक्लेयर करे। आप जो समझते हैं कि वहां पर मुशर्रफ ने गलत किया तो मुशर्रफ को कौमी मुजरिम डिक्लेयर करो, ताकि आइंदा कोई ये ना करे। लोग अपने मफादात के लिए मुल्क का हमने बेड़ा कर दिया। बस करे, जो मुजरिम है उसको मुजरिम कहे। जो जिससे कसदन नहीं हुई, अल्लाह ताला भी माफ़ करेगा, कौम भी माफ़ करेंगी। लेकिन आओ बैठ जाते हैं, आओ नए पाकिस्तान की शुरुआत कर दे। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के मामू चाचा न बने, आप न बने। हमें इस मुल्क में रहना है, न बने। आप जो मुझे कहते हैं कि आप दहशतगर्द के साये, मेरे इस बयानिया के साथ KP के लोगों ने मुझे वोट दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि दहशतगर्दी को हल कर सकता है कोई PTI हल कर सकता है। भाईजान कोई किसी और सूबे का लोग हमें न बताए, ये ज़मीन मेरी है, मुझे आपसे ज्यादा दर्द है। आपने रिटायर होने के बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, मैंने इस मुल्क में रहना है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है। मुझे आप न बताए कि मैं मुहिबुल वतन हूँ। मैंने आपको साबित नहीं करना कि मैं आपसे ज्यादा मुहिबुल वतन हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ रहना है, मेरे वोटर यहाँ है, मेरे बच्चे यहाँ है, मैंने सारी उम्र यहाँ रहना है। आपकी तरह रिटायर होके बाहर नहीं जाना। खुदा के लिए बस करे। जो आपने इस मुल्क के साथ किया, लोगों के साथ किया, उसके लीडर के साथ किया, 80% लीडर को आप इस तरह का आपका रवैया होगा और फिर लोग कह रहे कि आप लोग हमसे मोहब्बत करें। नहीं करेंगे मोहब्बत। खान साहब को तकलीफ देंगे तो हम आपसे नफरत करेंगे, मोहब्बत हमसे न करें। आप बेशक अगर आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे ज़ुबान से अपने लिए अच्छे अल्फाज निकाल भी ले, लेकिन मैं दिल से आपसे नफरत करता हूँ, दिल से आपसे नफरत करता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि बस करें। शुक्रिया जी आप लोगों का। सर एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा। जब 8 फरवरी से पहले असदुल्ला खान साहब ने जब ये खबर दी कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो तशवीशनाक है और उनको फेम्स लाया गया, तो उस वक्त हमने देखा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और सुहेल अफरीदी साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है और 8 फरवरी से ध्यान हटाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो क्या उस वक्त क़यादत ने इस तरह से संजीदा इमरान खान की सेहत को नहीं लिया था जितना आज किया हुआ है? देखिए जी, उस वक्त तक कोई रिपोर्ट जेन्युइन नहीं आई थी और ना ही मुलाकात हुई थी। हमेशा बेईमानी करते हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर बेईमानी की थी। जो रिपोर्ट
अचकजई साहब को दिखाई गई थी वो गलत थी, उनको गलत दिलासे दिए गए थे, उनको गलत बताया गया था। और इसी वजह से हम बार बार ये कह रहे हैं कि इनकी नीयतों पर हमें शक है। ये पहले भी जुटे थे, ये आज भी जुटे हैं और ये हमेशा जुटे रहेंगे। इसके बाद इनकी किसी बात पर हमें कोई एतमाद नहीं होगा। इसके बाद जिस तरह के हम कहते हैं कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज, उनकी फैमिली की निगरानी में उनका इलाज होगा और जिस अस्पताल में हम कहते हैं उसमें होगा। तो जब ये होगा तो हम मुतमईन होंगे, इसके बाद हम मुतमईन नहीं होंगे या इसके अलावा हम मुतमईन नहीं होंगे। नहीं मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। नहीं बैठे यहीं बैठे आपने कहा कि इमरान खान साहब जो हमारे हेडलाइन है, खान साहब के साथ हो गए तो उसके बाद मुलाकात तो सावन की चली गई, अब उनकी सेहत भी काफ़ी ख़राब है, 81% जो है आगे पहली बात ये है कि जैसे कि सीएम साहब ने बात की है, सलमान अकरम राजा साहब ने की है कि आज पॉलिटिकल कमेटी की भी मीटिंग है और कोर कमेटी की भी मीटिंग है, फिर अचकजई साहब से भी मुलाकात तय है। उसके बाद जो प्लानिंग होगी वो आप सबके सामने आ जाएगी, लाएमल हम ज़रूर देंगे। अच्छा, इसमें इनको मैं जवाब दे दूं। देखिए, मुलाकातें क्यों बंद हुई, किसने बंद की, वहाँ पर फैसले कौन कर रहा है, किसकी कोताही से जो है इमरान खान साहब की पोजीशन इस हद तक पहुंची कि उनकी बिनाई चली गई थी और फिर इंजेक्शन लगाना पड़ा, उससे जो है 15% तक उनकी नज़र आई हैं और ये भी पता नहीं है कि ये सच है या झूठ है। तो आपने हमसे सवाल पूछने के बजाय उन इदारों से सवाल पूछे कि आप कर क्या रहे हैं। अदालतों के हुक्म के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये कसूर हमारा नहीं है। आपकी अदालतें जो हैं मफलूज हो चुकी हैं और आपके जजेस बेबस हैं कि वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। वहाँ पर जो बेटा सुपरडेंट है, जो असल मुजरिम था, जिसको अभी ट्रांसफ़र किया गया है, गफूर अंजुम, उसको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं उनके खिलाफ केस करेंगे, उनको कानून के कटहरे में लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर, जिसके साथ करोड़ों दिलों की धड़कन धड़कती हैं, उसकी सेहत के बारे में वो इतनी गफलत करें कि उसकी बेनाई तक चली जाए और वो इतनी आराम से रहेगा। ये नहीं हो सकता। उसको कानून के कटहरे में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लाएंगे। जी शिराजी भाई, देखें, इससे जो अभी की इतलात हैं और जिस तरह का झूठ बोला गया है, तो ये इनको खून की लत लग गई है। इनको 9 मई में भी खून की लत लग गई थी। 9 मई में हमारे बेगुनाह कारकुनान को इन्होंने शहीद किया। 26 नवंबर में भी हमारे बेगुनाह कारकुनों को इन्होंने शहीद किया। इस तरह 5 अक्टूबर को इन्होंने जिस तरह किया, इन्होंने मुरीदके में जिस तरह किया, इससे पहले इन्होंने मॉडल टाउन में जिस तरह किया था। तो ये खून के प्यासे बन चुके हैं। इनसे हमें हर चीज़ की तवक्को है। तो इसी वजह से हम यहाँ आज आपके सामने बैठे हैं और हम चाहते हैं कि आवाज़ उठाएं, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमने जो है इनको सब कुछ करने नहीं देना इंशाअल्लाह ताला। देखें, जो ताकतवर शख्स है उसको मज़ीद ताकत देने वाली ये जाली असम्बली है, जिसने जो है 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को पास किया। जो यहाँ पर बैठे हैं, आप इसको सियासी कुव्वत इसलिए नहीं कह सकते कि पूरे पाकिस्तान में वो 17 सीटों के साथ यहाँ पर बैठी है। हम तो यही कह रहे हैं कि अदालतों को भी इन्होंने मफलूज किया, जमहूरियत को भी इन्होंने मफलूज किया, पार्लियामेंट को भी इन्होंने मफलूज किया,
صحافت کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں، تو یہ تمام جو ہیں یہ جمہوریت کے پلرز ہیں اور اسے ہی جمہوریت طاقتور ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اقتدار کی لالچ میں 17 سیٹوں والوں کو جو ہے اقتدار پر بٹھا دیا گیا. اور صرف غفور انجم نہیں، پنجاب کی جعلی حکومت، وفاق کی جعلی حکومت، یہ خود اور ان کے لانے والے، ان سب کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. آپ نے تشویش سے تو آگاہ کیا گیا، آپ نے تشویش سے تو آگاہ کیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو رپورٹ ہے وہ ہمارے نیریٹو کی تائید ہے کہ ان کو تمام سہولیات بھی مل رہی ہیں، وہ سیکیور بھی ہے، اور علیمہ خان صاحب اور دیگر کی طرف سے جو نیریٹو تھا وہ غلط ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ خان صاحب کو شفٹ کرنے کے لیے ہسپتال میں کہیں تیار نہیں ہے. اس کا آپ کیسے رسپانس کریں گے؟ دیکھیے کیسے ان کے جھوٹے نیریٹو کی یہ تائید ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا جی 20 منٹ کا ایک پروسیجر ہوا اور اب خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں. یہاں جو بات سامنے آئی ہے وہ مہینوں پر پھیلی غفلت ہے، مجرمانہ غفلت ہے. جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی ہے. تو کیسے یہ تائید ہے؟ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ان کو غیظ و غضب کا اندازہ نہیں ہے جو عوام کے دلوں میں اس وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ خود اندھے ہو چکے ہیں، عقل کے اندھے ہو چکے ہیں. تو بالکل تائید نہیں ہے. اس رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. جو سفاکیت ان کی طرف سے برپا کی گئی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ٹھیک ہے بھائی. اگرچہ آپ کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی فیصلے کرے گی، لیکن امیڈیٹ مطالبہ کیا ہے؟ جو پریس کانفرنس کی گئی، تشویش سے آگاہ کیا گیا دن کو بھی، ابھی آپ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہی اسپتال ہونے لگے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جتنی غفلت انہوں نے ان 3 مہینوں میں کی، اب مزید اگر یہ غفلت کریں گے تو جس خدشے کا ہم نے اظہار کیا خدا نخواستہ irreversible نقصان ہے وہ نہ ہو جائے. تو اس کے لیے اگر کل یہ چیف جسٹس صاحب کے حکم کے مطابق کل لے جاتے ہیں تو آج لے کے جائیں، کیونکہ 16 تک ہم انتظار نہیں کر سکتے. اور خان صاحب کے صحت کے حوالے سے پوری قوم جو ہیں وہ غم اور غصے کا اظہار بھی کر رہی ہیں اور ان کو تشویش بھی ہے. تو قومی مفاد میں جلد از جلد جو ہے عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جائے، ان کے مقدمات فوراً لگائے جائیں. جو بیل کی درخواست ہے، سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست ہے، اس پہ فوراً سنوائی ہو. خان صاحب ایک لمحے کے لیے بھی اب جیل میں نہیں رہ سکتے. ان کو نہ صرف اسپتال بلکہ ان کو فوراً رہائی دی جائے.